یہاں فنکاروں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ ایسا زوال آیا کہ میں نے اسکولوں میں نوکری بھی کی، میں نے وہاں بیٹھ کے تو پینسلیں بھی بیچی۔ پاکستان سے سینکڑوں مجھے ایوارڈز ملے ہوئے۔ مجھے عزت چاہیے، پیسے آتے جاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج میں ایک ایسے لیونگ لیجنڈ کے گھر موجود ہوں جنہوں نے 1957 میں اپنے کام کا آغاز کیا اور ان کے کریڈٹ پر بے شمار کام ہے، اور جو رقص ہے خاص طور پہ وہ ان کی پہچان ہے۔ بعد ازاں انہوں نے معروف ڈائریکٹر ایس سلیمان صاحب جو کہ سنتوش کمار صاحب کے بھائی ہیں ان سے شادی کی، اور انہوں نے بہت ہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزاری اور ایک ان کا کامیاب کریئر بھی رہا ہے، اور گزشتہ 10 سال سے یہ الحمرا آرٹس کونسل میں کتھک سکھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ وہاں پر بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ تو جی میں بات کر رہی ہوں زری پنہ صاحبہ کی۔ زری پنہ صاحبہ آج کل کچھ تھوڑی سی ناراض ہیں، اور وہ جو ناراضگی کی وجہ وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ میرا یہ انٹرویو سن رہی ہیں تو ان کے لیے آج یہ خاص پیغام بھی دینا چاہتی ہیں، اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، یہ کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے، یہ انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں اصل میں ایک آرٹسٹ ہوں، بڑی معمولی سی، مگر مجھے وہ تکلیف سے گزری ہوں میں کہ یہاں فنکاروں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ اور میرے اپنے ہیں۔ صحیح۔ ویسے تو مطلب انسان رہتا تو اکیلا ہی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے خاندان، میری سسرال، جیسے کہ سنتوش بھائی، درپن بھائی، نیر بھابھی سبیہ، اور جب میری اور بھابیاں، وہ سب اکٹھے تھے۔ بڑا بہترین زمانہ، 70 سال ان لوگوں نے پاکستان کی خدمت کی، اور مجھے بھی اب دیکھیے نا کہ میں 57 میں نے کام شروع کیا، اور ساری دنیا میں نے کام کیا جا کے، اور اس وقت کوئی زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا ڈانس کا۔ میں نے 50-60 فلمیں بھی کی۔ میں نے بقول شخص سے میں نے پھر ایک وقت آیا، ایسا زوال آیا کہ میں نے اسکولوں میں نوکری بھی کی۔ ایک وقت آیا کہ میں نے وہاں بیٹھ کے تو پینسلیں بھی بیچی، کیونکہ میں مطلب ہم لوگ بڑے محنت کش لوگ ہیں، اور ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ جو وقت ہو شکر الحمدللہ کہہ کے، اور اللہ تعالیٰ رزق رازق وہ ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے بس ٹھیک ہے، ہر طرح کا وقت میں نے گزارا۔ اب میں نے حال ہی میں یہ پہلے میں نے کیا تھا PNCA میں کام، ٹھیک ہے، وہاں میں نے کام کیا کوئی تقریباً 7 سال، شکر الحمدللہ بڑا اچھا رہا۔ مجھے PNCA کے بعد مجھے الحمرا میں بلایا گیا کہ آپ آ کے کام کریں۔ یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ 2014۔ اچھا، 2014، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلایا تھا، زلفی صاحب تھے، بہت اچھے انسان جی تھے، بالکل۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں۔ بالکل ٹھیک ویسے تو میرے ڈرامے پروگرام ساری دنیا میں لے کے گئی ہوں، ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے پاکستانی، ہمارے پاکستان سے سینکڑوں مجھے ایوارڈ ملے ہوئے، پھر صدارتی ایوارڈ ملے ہوئے۔ اچھا، الحمرا آپ کو بلایا گیا؟ الحمرا جب بلایا گیا تو میں بڑی خوش ہو کے گئی، کیونکہ میری خواہش تھی۔ الحمرا ایک نام ہے اور ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، میری دعا ہے کہ وہ اور ترقی کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے بہت پیار ہے الحمرا سے، کیونکہ میری خواہش تھی کہ کاش میں کبھی جا کے الحمرا کے کام آؤں اور ان کو اپنے جو بھی ہیں میرے کام سیکھے ہوئے وہ کروں۔ سچ مچ انہوں نے شروع میں میرا بہت خیال کیا، بہت زیادہ ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مگر اب حال ہی میں کچھ عرصے پہلے تو یہ ہوا ہے کہ مطلب کوئی VIPs آتے ہیں، کوئی آتے ہیں، اب میں اتنی زیادہ سینئر ہوں کہ یہ مجھے آج سب بچے لگتے ہیں۔ دیکھیں نا 57 سے اگر کوئی کام کر رہا ہے، مگر وہ مجھے وہ رسپانس، وہ رسپیکٹ نہیں مل سکی کہ میں اب جا کے کہتی جی میری عزت کرو، نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ آپ الحمرا کی بات کریں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب جب حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنا مجھے نہیں پتا کیا سلسلے چل رہے ہیں کہ اب جو کام میں کر رہی تھی اچھا خاصا چل رہا تھا میرا کام، تو اچانک ہی میں مطلب ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ 2 مہینے کے لیے آپ میرے پاس گھر بیٹھ جائیں۔ میں بڑی پریشان کیونکہ میں نے کبھی چھٹی کی نہیں۔ الحمرا کی انتظامیہ نے کہا؟ جی جی۔ اچھا، تو میں نے کہا جی مجھے اتنا بتا دیں کہ وجہ کیا ہے، کہ جی ہمارا ورکشاپ چل رہا ہے، اور ورکشاپ ہر سال چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر کے بچے آتے ہیں، اور میں خوش ہوں کہ نئی چیزیں سیکھیں۔ خیر میں چپ ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ جب گزرا پھر میں نے ان کو فون کیا کہ میں نے کہا 1 مہینہ گزر گیا، میں نے تو 10 سال 12 سال میں نے تو کبھی اتنی چھٹیاں نہیں کی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، ابھی ہمارے پروگرام جو ہے 15-16 اگست تک ختم ہوں گے تو پھر ہم آپ آئیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں نے کہا چپ ہو گئی میں۔ مگر اسی دوران میں نے بہت محنت کی، ایک پورا گروپ تھا، ان لڑکیوں کو میں نے کوئی 1 سال
جسے کہتے ہیں میرے زندگی کا ایک نچوڑ تھا جو بچیوں کو میں نے سکھایا. میرا خواب وہ بن گئی تھی لڑکیاں. وہ ساری لڑکیوں کو کیا ہوا مجھے نہیں پتا, ایک دم سے وہ غائب ہو گئی. اچھا میں نے خیر ہوتا رہتا ہے, یہاں پرندے آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں, یہ ہے محنت. کتھک بہت مشکل کام ہے, بالکل. وہ بھی میں نے پرواہ نہیں کی. مگر اچانک مجھے پتا چلا کہ ورک شاپ میں تو آپ کی ساری جو شاگرد ہیں وہ ناچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, اور مجھے کوئی انویٹیشن نہیں ہے. آپ بے شک میرا واٹس ایپ کھول کے دیکھ لیں, مجھے کوئی بلاوا نہیں ہے, مجھے کوئی انویٹیشن نہیں. تو کیا میں اتنی زیادہ مطلب ہو چکی ہوں آپ لوگوں کی نظروں سے کہ مجھے یہ رسپیکٹ اور مجھے وہ مقام کیوں نہیں دیا گیا. چلیے وہ بھی میں چپ ہو گئی. اب وہ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے, اب میں سچ میں چلی گئی. میں نے کہا جی اب بتائیے آپ کہ آپ خود چلی گئی؟ ہاں میں خود گئی. میں نے کہا, میں نے فون کیا, میں نے کہا جی میں آ رہی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, میرے پاس یہی ہے تھوڑے بہت جو آپ پیسے دیتے ہیں, اسی سے میں اپنا سسٹم چلا رہی ہوں. تو کہنے لگے کہ جی اپنا ایسا کریں کہ آپ کو ہم وہاں شفٹ کر دیتے ہیں قذافی پہ. اچھا ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بڑی اچھی نہیں لگی. مجھے لگا کہ میں آسمان سے ایک دم نیچے آ کے گر گئی ہوں. صحیح. میں نے کہا جی وجہ کہ جی وہاں نئی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا جی پھر جو گروپ کہتے جی وہ تو چھوڑ دیں مگر آپ قذافی چلی جائیں. میں کہا جی میں قذافی نہیں جاؤں گی, کیونکہ میری یادیں, میری محنت, میری جو بھی میں نے یہاں کام کیا ہوا ہے وہ میں یہاں چھوڑ کے, یہ بات پیسوں کی بات کیا ہے, پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ تو خدا دینے والا ہے, انسانوں نے نہیں دینا. مگر بیٹا بڑا عجیب سا کرخت رویہ تھا, اور ساتھ ہی وہ عزت بھی, ہاں جی آپ ہماری بڑی ہیں, ہم آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں. بھئی آپ یہ عزت دیتے ہیں فنکار کو. میں بہت کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کام کرایا جائے, میں کام کروں, اور میں الحمرہ میں ہی رہنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ مجھے قذافی کا کوئی نہیں. اچھا اگر ایسا وہ چاہتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ایسا کریں کہ وہ جو ان کے پسندیدہ آرٹسٹ ہیں جو میرے سارے تھے ان کو قذافی بھیج دیں. بات تو ایک ہی ہے نا کہ کچھ عرصے وہاں بھی رہیں, وہ بھی سکھا سکتے ہیں. میں یہاں جو میری ایک ہے خواہش, جو میری ایک یاد ہے, میری ایک پہچان ہے, وہ میں اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی. اچھا ایس سلیمان صاحب کی زندگی میں ہی نواز شریف صاحب نے بہت میں شکر گزار آپ کا کچھ ساتھ بھی دیا, اور آج آپ مجھے انٹرویو سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. بی بی میں آپ کو میں پہلے تو سلام کہتی ہوں اور میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ میاں سب کو اتنی ہونہار اور اتنی اچھی بچیاں دے کہ اللہ تعالیٰ پورا ماشاءاللہ نظر بد سے بچائے آپ کو. بات یہ ہے بی بی کہ مجھے وہ لفظ نہیں آتے, مگر میں آپ کی والدہ کی میں بہت اچھی دوست تھی, اور ماڈل ٹاؤن میں میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت ہمارے نواز شریف صاحب آپ کے والد صاحب منسٹر بھی نہیں تھے, اور میں اس وقت جایا کرتی تھی ان کے ہاں. اور آپ کا مجھے کبھی ملاقات نہیں, مگر آپ کی جو دادی تھیں ان سے میری وہاں اکثر وہ آتی تھی اور وہاں ملاقات ہوتی تھی میری, اور ہم لوگ چائے پیتے تھے ہفتے کے ہفتے. وہ مجھے گاڑی بھیج کے بلا لیتی. یہ سن 70 کی بات ہے. اور اس کے بعد بھی وہ جب ان کا دل چاہتا تھا فون آتا تھا کہ زرین آ جاؤ. میں بڑی شکر گزار اس خاندان کی, انہوں نے میرے وظیفے قائم کیے. انہوں نے سلیمان کے جب مطلب ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ وظیفے تو کیا ہوتے ہیں, مگر یہ کہ ایک سفید پوشی ہوتی ہے. میں آپ کے خاندان کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے سب آرٹسٹوں کو وظیفے دیے, کو 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے مدد بھی کی گئی ہے. یہ صرف ان کے زمانے میں سارا کچھ ہوا. تو میں بی آپ سے ملنا چاہتی ہوں, 5 منٹ دیں, میری خواہش ہے. میں بہت ڈھونڈا, میں نے کہا مجھے کوئی رابطہ, کیونکہ میں کبھی اس طرح پریشانیوں میں گھری نہیں ہوں, مجھے رابطہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کس طرح آپ تک پہنچ پاؤں. کوئی ایسا آسان راستہ دیکھیں, اگر کوئی ہمارے جیسے آرٹسٹ جن کا مطلب رشتے بھی ٹوٹ گئے, لوگ بھی چلے گئے, تو اس میں اگر آپ لوگ ہوں گے. آپ کے والد بہت اچھے, شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بہت اچھے, انہوں نے بھی وظیفے کیے تھے, مگر یہ کہ بہت پریشان ہوں. مجھے عزت چاہیے, پیسے آتے جاتے رہتے ہیں, مجھے وہ مقام چاہیے جو میرا ہے, مجھے ملنا چاہیے. کیا میں حقدار نہیں ہوں ان چیزوں کی؟ مجھے اس طرح تو نہیں نا نظر انداز کیا جائے. مگر یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں میں کسی کو برا نہیں کہتی. کیا پتا الحمرہ کی کوئی مجبوری ہوگی, یہ کہہ سکتی ہوں میں آپ. بالکل صحیح. مگر جو میرے ساتھ مجھے بڑی شدید تکلیف اور بڑی بے عزتی میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیں گے.
صحیح ہے، بالکل صحیح اب آج مجھے کہاں کیا لگے جی آپ آئیے تو پھر سوچتے ہیں، میں نے کہا میرے قسمت کا، میرے رزق کا، میری زندگی کا فیصلہ آپ کریں گے. اور یہ کہ الحمرہ میں ہی کام کرنا چاہتی ہوں، میں قذافی میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ قذافی کا میرا کانسیپٹ دیکھیں یہاں 10 آدمی ملتے ہیں میرے اپنے، میں سکون سے بیٹھ جاتی ہوں، سلیمان کی یادیں تازہ ہوتی ہے، میری اپنی جوانی کی، میرے اپنے کام کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. انٹلیکچوئل لوگ یہاں بہت زیادہ آتے ہیں. میں ایک غریب سی عورت ہوں، اچھا وقت بھی آتا ہے، برا بھی آ جاتا ہے، اس میں کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے. مگر اس وقت جو میری ایک ہے یہ کہ یہ میرے ساتھ زیادتی. کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں جو ہمارے جیسے جو تکلیف میں لوگ ہیں، اور دوسرا ان جو استاد ہیں، میں اپنے لیے نہیں لڑ رہی، آج میں ہوں کل کو کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی، میں ان سب اس فنکاروں کے لیے، ان آرٹسٹوں کے لیے میں لڑنا چاہتی ہوں. مجھے دکھ یہ ہے، میں ان کا پیغام دینا چاہتی ہوں بیوی کو کہ آپ سرتال کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے ہاں کے بہت قدردان ہیں آپ کے ہاں کے خاندان کے لوگ، نواز شریف صاحب یا ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، اور بیوی تو مجھے کہتی تھی ذرا گنگنا کے سناؤ. ایک انہیں غزل بڑی پسند تھی، ہب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، بڑا مجھ سے اکثر سنتی تھی وہ. آپ ہمیں بھی سنا دیں. نہیں بس چھوڑیے، کیا سنائیں، تھوڑی سی گنگنا دیں. ہب کے بچھڑے ہوئے شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. گلا رونا، افسوس، گلا بھی جواب دے گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہوش و حواس تاب و تمام داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. اللہ تعالیٰ نہیں مرنا تو ہے ہی، مگر ایک باعزت زندگی چاہتی ہوں میں، ایک باوقار زندگی میں. محنتی عورت ہوں، زندگی میں بہت دیکھا، مگر بے عزتی برداشت نہیں. اس وقت جو آپ کا یہ سارا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ آپ نے کوئی میٹنگ کی، ان تک یہ بات کوئی پہنچائی؟ ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. پھر میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو پہلے میں نے ڈھونڈا، مجھے نہیں پتا وہ راستے، کیونکہ میں کبھی اس طرح نکلی نہیں بیٹا. اب وہ جب نہیں ہوا تو میں نے واٹس ایپ پہ ان کا نمبر لے کے تو میں نے ان کو میسج کیا ہے. میں نے کہا بیوی آپ مجھے مل بھی چکی ہیں، اور میں نے کہا میں کوئی شانے وانے نہیں بکھیری، مگر ایک آرٹسٹ جو کہ تکلیف میں ہے، بچے شادیاں کر کے جا چکے، میں بالکل اکیلی، شوہر میرا مر چکا ہے، بیوہ ہوں، اور میں باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں. یہ فاقوں میں یا مطلب بے عزتی کی زندگی، اس سے پہلے مر جاؤں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مریم اورنگزیب؟ نہیں، وہ دیکھ لیا میرا ان کا کوئی واٹس ایپ پہ بھی. اچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں آپ کو دیا. آپ ہمارے اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور اثاثہ ہی تو لٹ گیا، اثاثہ لٹ گیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں یہاں کون ہے یہاں. وہ کہتے ہیں نا یہاں قدر کیا دل کی ہوگی، یہ دنیا ہے شیشہ گروں کی. شیشہ گروں کی. تو آپ سب نے زری پنہ صاحبہ کی باتیں سنی ہیں، اور انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ میں ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. مریم اورنگزیب صاحبہ کو انہوں نے میسیجز کیے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے زری صاحبہ چاہتی ہیں کہ مریم نواز شریف سے ان کی ملاقات ہو، اور وہ بتائیں کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، یا آرٹسٹ اس ملک کا کس مشکل سے گزر رہا ہے. تو امید ہے کہ جو الحمرہ کی انتظامیہ ہے وہ بھی اس کے اوپر غور و فکر کرے گی، اور دیکھے گی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ڈیزرو کرتی ہے.